یہ پہلا واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر لونڈیاں کے جو طوائف کی شکل میں تھیں تو وہ اس کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی اور آ کے اپنی آزادی حاصل کر لیتی. تو یہ سلسلہ تھا. اچھا، اب پھر بھی کچھ ایسی تھیں کہ ایک باقاعدہ آزاد فاحشہ عورتیں کہ جو باقاعدہ چاہتی یہی تھیں کہ وہ ایک اپنا یہ کریں معاملہ کہ اسی طرح طوائف کی طرح ہی ہم اپنی زندگی میں رہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا حکم پھر نازل ہوا. یہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا وأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. آپ کی عورتیں کے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 افراد کی گواہی لو. اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو ان کے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. اور جو مرد اور عورت تم میں سے بدکاری کریں تو انہیں ایذا دیں، انہیں کوئی تکلیف دیں. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دیں. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تب آپ یہ دیکھیے کہ ایک باقاعدہ کہ جو ایک اپنے طوائف وہ چاہتی تھیں اپنی پوری زندگی بس یہی کرتی رہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم ہے. آپ کہیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ بھی پہلے ہی ان کے لیے کوئی ایکشن کا سلسلہ ہو جاتا. تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں حکومت صحیح طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی. اس لیے کہ مدینہ کا یہ معاملہ تھا کہ پچھلے 100 سال سے 2 قبیلے اوس اور خزرج آپس میں جنگیں کرتے رہے تھے. لیکن اب آ کے کہ ہر ان دونوں قبیلوں کے جو سردار تھے، ایک تھے سعد بن معاذ اور ایک تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں یہ مکہ مکرمہ آئے تھے حج کرنے کے لیے. تو حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور جب قرآن پاک کو پڑھا تو ان کو سمجھ لیا، چاہے وہ الگ الگ ظاہر ہوا ہوگا، اکٹھے تو نہیں ہوں گے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی کیا کہ اپنے ایک صحابی کے جو قرآن کو بہت اچھی طرح پڑھتے سمجھتے تھے تو ان کو تربیت کے لیے وہ بھیج دیا کہ وہ مدینہ چلے جائیں اور وہاں لوگوں کی تربیت دیں اور دعوت کا سلسلہ وہ جاری کریں. تو وہ آہستہ آہستہ آیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے 3 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے نکل کے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں تو مدینہ چلے گئے. تو ان دونوں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما نے دونوں نے ریکویسٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب آپ اس حکومت کو آپ چلائیں. تو تب جا کے حکومت بنی. اچھا وہ ایک دن تو نہیں بنی نا، اس کے لیے کئی دن. اچھا اور اس کے لیے ابھی دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ ایمان لائے تھے، ساری میجورٹی ابھی ایمان نہیں لائی. ابھی ان سب کی تربیت کی ضرورت تھی، ان سب میں دعوت کی ضرورت تھی اور جو ایمان لا رہے تھے تو ان کی تربیت کی ضرورت تھی. تو اور اس میں مین آدمی عبداللہ بن ابی جو ہے یہ مدینہ کے اندر یہ سب سے بڑا لیڈر بن چکا تھا اور اس کا گینگ بھی اچھا بن گیا تھا. تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ایک دم ایکشن ابھی نہیں کر سکتی تھی، تو اس لیے اس کو تھوڑا ٹائم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک وہ طوائف وہ لونڈیاں کے جو اس سے بدکاری سے بچنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے پہلا سٹیپ ان کو یہ دیا کہ وہ آزادی حاصل کریں اور اسی طرح کہ جو
فاحشہ عورتیں کہ جو چاہتی یہی ہیں کہ وہ اسی بدکاری میں رہیں، تو ان کے لیے پہلے حکم یہی آیا کہ بھی ان کو اپنے گھروں میں بند کر دیں. یعنی پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ واقعی وہ ہیں اس میں، یعنی کم از کم 4 افراد کے جو قابل اعتماد آدمی ہوں ان سے آپ کنفرم کر کے پھر آپ اس کو بند کریں. اس کے بعد پھر سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فائنل حکم اس میں پھر دے دیا جو بدکاری کا حکم ہے. فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. بدکاری کرنے والے عورت اور بدکاری کرنے والے مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، 100 کوڑے مارو. اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے. اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی سامنے موجود ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ سارا کرنے کی کیوں آئی ضرورت؟ ایک تو یہ کہ ابھی جو لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے تو اب ان کی تربیت کی ضرورت تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ بھی آپ اپنے کوئی یہ ترس نہ آئے، بلکہ یہ پورا گروپ سامنے، سارے لوگ سامنے اکٹھے ہوں اور اس میں لے جا کے یہ سزا دے اور 100 کوڑے جو ہے وہ مارو. اچھا، وہ کوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر دیا سب صحابہ کرام کو کہ بھی یہ زیادہ سخت اور زیادہ وہ نہیں، بلکہ یہ اس نوعیت کی ایک طرح کی ایک کسوٹی بس وہ لے کے آپ اس پہ اتنا طاقت زیادہ نہ ہو، بس اتنا ہی ہو کہ آپ کا ہاتھ جو اپنے کندھے تک ہی آئے، اس سے زیادہ نہ آئے. اتنا تو یہ نہیں سمجھ لیں کہ ایک طرح کی ایک چھوٹی سی وہ ہوئی اور وہ 100 کوڑے یہ ہوئے. اور آپ پچھلے لیکچرز میں آپ سنی چکے کہ یہ حکم ان بدکار مرد اور عورت جو عام آدمی ہو ان کے لیے یہ آیا کہ اس کے لیے یہ سزا کا یہ حکم آیا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. جب لونڈیوں کو نکاح میں محفوظ کر دیا جائے اور اس کے بعد بھی وہ بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد خواتین کی نسبت آدھی ہے. یہ بھی کر دیا. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جو لونڈیاں کی جو شاید بچپن سے ہی اغوا ہو کے ان بیچاریوں کو پوری تربیت اور ساری تھی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم تو یہ ہوا کہ بھی پہلے تو کچھ دن کے لیے بس ان کو رکھا کہ اپنے گھروں تک ان کو بند رکھو. اس کے بعد پھر ان کو دیکھا کہ جو لونڈیاں جو ہیں جو بدکاری نہیں کرنا چاہ رہی تو ان کے لیے پھر اہل ایمان کو حکم بھی دیا کہ بھی آپ شادی بھی کریں، ان سے شادی کریں تو شادی ہوگی تو پھر ان کی تربیت صحیح ہو جائے گی اور ان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ظاہر اس کے لیے ایک دن نہیں ہوگا، ٹائم لگے گا. تو اس دوران پھر بھی اگر وہ جو پرانی عادت بنی ہوئی ہو جو بچپن سے اس کی بنی ہوئی تھی بدکاری کی، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لونڈیوں کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ یہ کر دیا سزا میں کہ ٹھیک ہے، عام مردوں اور خواتین اگر ایسی حرکت کریں 100 کوڑے کی سزا، اور یہاں پہ لونڈیوں کے لیے 50 کوڑے جو ہیں ان کو کیے جائیں. یعنی یہ بھی ایک طرح کا ایک سائیکولوجیکل ٹارچر ہی تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ خود اسی اعلان سے ہی اگلیاں یہ حرکت نہ کر سکے تو وہ اچھی تربیت میں آئے، اور پریکٹیکلی سچ مچ یہ پھر لونڈیاں جو ہیں وہ اچھے اس میں ایٹیٹیوڈ بھی صحیح ہونے لگا. اب یہ سارا کیوں اتنا ٹائم لگا؟ اس لیے کہ یہ ایک دن نہیں ہونا تھا نا، کہ جو ظاہر بچپن سے جو عادت بنی ہوئی ہو ایک دم ٹھیک نہیں ہوتی. اب اس کے لیے کچھ احادیث اب دیکھیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں سے پیشہ کروانے سے منع فرما دیا.
یعنی ایک تو پہلا اعلان یہ کر دیا کہ بھی یہ کچھ نہیں ہوگا، اور سدا بھی ان کے لیے وہی رکھی کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی قہبہ گری نہیں ہے، جس نے جاہلیت میں قہبہ گری کی ہے تو اسے اپنی ماں کے رشتہ داروں سے ملحق کر دیا جائے گا۔ جس نے کسی بچے کو غلط طور پر خود سے ملحق کیا، نہ تو وہ بچہ اس کا وارث ہوگا اور نہ ہی وہ شخص اس بچے کا وارث۔ یعنی یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ طوائف کا جو معاملہ جس آدمی جس سے جو ہوا، تو پرانے کلچر میں تو یہی ہوتا تھا کہ وہ طوائف ہی بتا دیتی کہ یہ جناب یہ اس کا بچہ ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے جو بھی کلائنٹ ہو تو اس میں سے جس کلائنٹ کا وہ بتا دیتی تو عرب میں مان لیا جاتا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھی نہیں، بلکہ اب اس کی ماں کے رشتہ داروں سے یہ پورا تعلق کروا دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اگر تو وہ آزاد خاتون تھی تو اب وہ بدکاری کرتی رہی، اور وہ تو وہ اگلی کہ اب ظاہر ہے اس کے جو بھی ہوں گے رشتہ دار، اپنے بہنیں ہوں گی، بھائی ہوں گے، ان کے جو بھی ہوں گے ان کے ساتھ اس بچے کا تعلق ان سے کر دیا جائے، کہ اس کو بچے کو پتہ چل جائے کہ اچھا جی ماں میری یہ ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میری خالہ ہے، چلو رشتہ ٹھیک ہو جائے اس کا۔ اور اگلی اگر یہ کنفرم کر دے کہ یہ جناب اس کا باپ اس بچے کا اصل فلاں آدمی ہے، تو اس آدمی کے ساتھ بھی پھر تعلق صحیح طرح سے بن جائے، تاکہ بچے کی شخصیت خراب نہ ہو۔